روایت سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے، مگر کسی کو قرض دینے کا ثواب 18 گنا ہے۔ صدقے کا 10، قرض کا 18۔ اب دیکھیں اسلام سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس میں آپ کا پیسہ چلا گیا واپس نہیں آنا، اس میں آپ کو ملے گا 1 کے برابر 10، جو واپس آنا اس میں اور جس کو واپس آنا ہے اس میں ملے گا 18۔ وجہ؟ جب میں آپ کو ایک قصہ سناؤں گا تب سمجھ میں آئے گا کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے۔ اچھا، آدمی چلا ہے حج کے لیے، کہ روایت کہتی ہے کہ تمام الحج لقاء الامام، حج کی تکمیل کیا ہے؟ امام کی ملاقات۔ آج امام نہیں ہے تو لوگ جاتے ہیں مدینہ منورہ رسول اللہ کی قبر مبارک پر، اور جو 4 امام ہمارے ہیں، تو یہ سلسلہ پہلے سے رہا ہے۔ حج کی تکمیل امام کی ملاقات ہے، آج کے زمانے میں کہیے امام کی زیارت۔ یہ آدمی گیا حج پر، اب میں ذرا سا کنفیوزڈ ہوں کہ اس کا پیسہ کھویا کہاں؟ حج میں کھویا اور اس کی وجہ سے مدینے آیا، یا اس بنا پر کہ صاحب حج کی تکمیل یہ ہے کہ امام سے ملا جائے تو وہ مدینے آیا اور وہاں پیسہ کھو گیا؟ بہرحال اس کے جو ہے وہ پونجی جو زادرہ تھی وہ کھو گئی۔ کہتے ہیں کہ اب وہ مدینے میں آیا، یہ زمانہ تھا ہمارے اور آپ کے 8ویں امام رضا علیہ السلام کا، تو اس کے ذہن میں شاید یہ آیا کہ یار ان سے بہتر کوئی نہیں ہے کہ جو، اچھا یہ خود بڑا آدمی تھا، اپنے علاقے میں حیثیت والا آدمی تھا جی، تو وہ امام کے پاس آ گیا اور اس کا لہجہ بتا رہا ہے کہ وہ آدمی ٹھیک ٹھاک تھا، کیا تھا۔ آگے کہتا صاحب دیکھیے میں فقیر نہیں ہوں، میں اپنے علاقے میں دولت مند آدمی ہوں، آیا تھا حج کے اوپر، اتفاق ہے کہ میری پونجی جو ہے، میری تھیلی وہ کھو گیا۔ اچھا، تو پلیز آپ میرے ساتھ اتنا کر دیجئے، خراسان کا رہنے والا تھا جی، میں اپنے وطن تک چلا جاؤں اور میں آپ سے خیرات نہیں مانگ رہا ہوں، ہم وہاں پہنچ کے آپ کی طرف سے صدقہ کر دیں گے، کسی غریب کو دے دیں گے۔ ہم کو پھنس گئے ہیں اس وقت، حضرت سمجھ گئے کہ یہ عزت دار آدمی ہے، اس کے ساتھ کیسے؟ حضرت نے کہا بیٹھیے آپ تشریف رکھیے۔ کچھ لوگ تھے، جب دھیرے دھیرے مجمع چھٹا اور پبلک ہٹی تو امام اندر گئے، 1-2 لوگ رہ گئے ہوں گے، ایک معقول رقم ٹھیک ٹھاک تھیلی میں رکھی، مگر باہر نہیں آئے۔ دروازے کے پیچھے سے فرمایا، وہ مرد خراسانی جس کا زادرہ تھیلی گم ہو گئی تھی، جی کہ دروازے کے پاس آؤ۔ دروازے کے پاس آیا، امام باہر نہیں نکلے، دروازے کے پیچھے سے ہاتھ بڑھایا، کہ یہ لیجئے، جائیے آپ، میرے آنے کا انتظار مت کیجئے گا، شکریہ ادا کر دیں، یہ کر دیں، جائیے آپ، اور سنو یہ میں نے تم کو دیا ہے، میری طرف سے تم کو صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا ہے، تم جو چاہو کرو۔ اس نے کہا شکریہ صاحب، چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد امام جب واپس آئے تو جو 2 صحابی رہ گئے تھے جی، ان کو بڑا تعجب ہوا، کرایہ ہی تو چاہیے تھا، کیا آپ نے اتنا اچھا خاصا اس کو دے دیا؟ لیکن یہ بات نہیں سمجھے ہم لوگ کہ اس سے آپ نے کہا میرے آنے سے پہلے چلے جانا۔ نقطہ یہاں ہے، یہ باریکیاں سوائے اہل بیت کوئی بتا نہیں سکتا۔ کب؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی کسی کے ساتھ آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کے چہرے پر ایک طرح کی ذلت اور خفت کے آثار جی جی جی، مجھ سے ایسا چہرہ دیکھا نہیں جاتا۔ اہل بیت کتنے بلند ہیں ہم سوچ نہیں سکتے، عزت نفس کو وہ مجروح نہیں کر سکتے۔ تو کچھ سمجھ میں، اس پورا قصہ میں نے کیوں سنایا؟ جی، مطلب یہ ہے کہ آپ نے جس کو صدقہ دیا ہے تو اس کی آبرو بھی تو لینا آپ نے کہ یہ خیرات دیا ان کا۔ لیکن جو آدمی آپ کے پاس قرضہ لینے آ رہا ہے، جی، باوجود اسے وہ آپ کا پیسہ واپس کرے گا، لیکن جو قرضہ لیتا ہے اسے کوئی بے عزتی کا احساس تھوڑی ہے اتنا جتنا وہ صدقے والے کا ہے۔ ہاں، وہ ایک دم، ارے یار ٹھیک ہے، سب کے ساتھ ضرورت پڑتی ہے، آج لیا ہے ہم نے، کل یہ بھی لیں گے، پرسوں ادا کر دوں گا۔ تو قرضے میں جو مین چیز ہے کہ کام بھی ہو گیا اور عزت بھی رہ گئی۔ صدقے میں وہ بات نہیں ہے۔ تو صدقے میں 10 گنا، قرضے میں 18 گنا، کیوں کہ اس کا آپ نے کام بھی کر دیا، اس کی عزت بھی رہ گئی۔ تو یہ 8 گنا جو بڑھے گا نا وہ عزت بچانے کے لیے، اس لیے قرضہ دینے کا 18 گنا ہے، اس لیے قرض دینے کا 18 گنا۔